جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں ایک پارہ سے زیادہ پڑھا گیا، جس میں 25واں پارہ کا آدھا حصہ اور 26واں پارہ کا آدھا سے کچھ زیادہ پڑھا گیا، جس میں چند صورتیں پڑھی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، احقاف، محمد اور الفتح، ان صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ گزشتہ کل سورہ حامیم السجدہ تلاوت کی گئی تھی۔ وہاں سے ایک آیت جو ہماری اور آپ کے لیے بہترین نصیحت ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر جو آج پڑھی گئی ہے ان میں سے چند آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اس سورت کی آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے برائی کا دفاع کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی کہ تمہارے اور اس کے درمیان کی دشمنی دلی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز سوائے صبر کرنے والے کے کسی اور میں نہیں ڈالی جاتی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس بہترین خصوصیت کو بڑے نصیبے والے کو اللہ عطا کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو اللہ رب العالمین نے بات کہی ہے وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اور دوسری بات کہ بدی کا جواب، برائی کا جواب برائی سے دینے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ برائی کا جواب برائی سے مت دو، بلکہ برائی کا جواب کس سے دو؟ بھلائی سے دو۔ تورات کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، ایک صحابی رسول نے ایک تورات کے عالم سے پوچھا، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، تو پوچھا، اس وقت وہ اسلام قبول کر لیا تھا، کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی نمایاں صفت بیان کی گئی ہے، اچھی اچھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ تورات کے نسخہ میں یہ لکھا ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس وقت تورات کا اصل نسخہ نہیں تھا، اس میں تبدیلی ہو چکی تھی، اس کے باوجود یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ نبی کی صفت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ،
ولیکن یعفو ویصفح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے اور درگزر کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خصوصیت کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی کہ دلی دشمنی دلی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو آپ کا دل سے دشمنی کرنے والا ہوگا وہ بھی کیا کرے گا؟ دلی دوستی میں اس کے اندر یہ بات آ جائے گی اور دلی دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کا نسخہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے، اگر اللہ رب العالمین پر یقین ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، تو اللہ کی آیت جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اپنا جو جان کا دشمن ہے اس سے بھی اگر دلی دوستی کہنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ ایسی صورت میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ مادہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا مادہ ہر ایک میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جو لوگ صبر کریں گے وہی ایسا مادہ اور ایسی صفت اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتا ہے، ورنہ اکثر انسان کا حال یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے کہ اس نے مجھ سے ایسا کیا میں بھی اس سے ایسا کروں گا۔ کہا اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے پاس صبر ہے تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دے سکتے ہو۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہی وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صفت جو بڑے نصیبے والے ہیں اسے ملتی ہے۔ اور مفسرین اکرام بڑے نصیبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بڑے نصیبے سے مراد کیا ہے؟ تو سیدھا اس سے مراد جنت ہے۔ حظ عظیم سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایسی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین انسان اور ہم اور آپ بڑے نصیبے والے بن سکیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے آیت نمبر 36 سے 38 تک، یعنی ان چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت رکھی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تمہیں جو کچھ بھی چیزیں دی گئی ہے یہ تھوڑا سا سامان ہے اور یہ دنیاوی زندگی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، اگرچہ کسی انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ کتنا؟ تھوڑا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان قارون کے خزانے کا بھی مالک ہو جائے، اور قارون کے خزانے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ قارون کے خزانے کی جو کنجیاں ہوتی تھی اس کنجیوں کو مشکل سے ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ کئی لوگ صرف کنجیوں کو اٹھاتے تھے، اب کنجی کو اگر اٹھائے تو خزانے کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اگر تمہیں کچھ بھی دیا گیا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک میں بہت ہی کم ہے، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے پاس جو باقی رہنے والے ہیں اور بہتر ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ پہلی چیز ایمان لانا، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا
کہ بڑے گناہوں سے بچنا اور بے حیائی سے بچنا اور غصہ کے وقت غصہ کو پی لینا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہتر آخرت تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ امرہم شورا بینہم، اور اپنے معاملات کو یا ہر کام کو مشورہ کے تحت کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے اسے دے رکھا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رب کی بات کو ماننا، نماز قائم کرنا اور ہر معاملات کو مشورہ کے تحت کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بتائی ہے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر گھر میں بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ آج جماعت اور تنظیم کے اندر بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ مسجد اور ادارے کے اندر بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ جماعت اور جمعیت کے اندر فوٹ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک اہم نسخہ جو اللہ رب العالمین نے بتلایا اس کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ امرہم شورا بین، اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشورى۔ مشورہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مشورہ کے نام سے ایک سورت نازل کر دی، سورۃ الشورى۔ یہ سورہ نمبر 42 ہے، تو اس کو آپ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں، جن کی آخرت کامیاب کی آخرت ہوگی، وہ مشورہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں مشورہ کریں، ایسا نہ ہو کہ میں بڑا ہوں تو مجھے اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے مشورہ کرنے کا۔ جماعت اور تنظیم کے اندر رہیں تو مشورہ کے تحت کام کریں، مسجد اور ادارے کے اندر رہیں تو بغیر مشورہ کے کام نہ کریں، کیونکہ آپ کا یہ حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور مومن کی عظیم پہچان، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین سامان ہے، تو تم مشورہ کے تحت ہر کام کیا کرو۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر کام مشورہ کے تحت کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا سورہ آل عمران میں کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام سے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ تو مشورہ کی بڑی اہمیت قرآن کے اندر اور شریعت کے اندر بتلائی گئی ہے۔ سورہ زخرف میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ کی بات، آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ کو رد کیا اور کہا کہ ام اتخذا مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا تم لوگ اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹی اور اپنے لیے بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب تمہارے سامنے بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، دل ہی دل پگھلنے لگتے ہو۔ بیٹی کا نام سن کر کے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت تمہارا چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور دل ہی دل تم پگھلنے لگتے ہو۔ انہی بیٹیوں کو اللہ کی طرف کیسے منسوخ کرتے ہو؟ کیسے فیصلہ کرتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو مقرر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جس کی پیدائش زیورات میں ہوئی ہے اور جھگڑے کے وقت اپنی بات کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے یہاں پر دو فطری کمزوری کو بتایا ہے۔ پہلی کمزوری کیا ہے کہ اس کی پیدائش، اس کی پرورش کس پر ہوتی ہے؟ حلیہ۔ حلیہ کا لفظ استعمال ہوا، حلیہ کا مطلب ہوتا ہے زیورات میں۔ اب دیکھیں ایک بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا اگر شروع کر دے تو اب وہ جو ہے بناؤ سنگار کی طرف جانے لگتی ہے، چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو۔ بچے اتنے
ایسے نہیں کہ بار بار وہ آئینہ دیکھنے لگے، بار بار جو ہے میک اپ کرنے لگے، بچے ایسے نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بچیوں کی جو یہ عادت ہے یہ آج سے نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا اس وقت اور اس سے پہلے بھی، کہ ان کی جو پرورش ہوتی ہے، ان کی پرورش کس پر ہوتی ہے؟ بناؤ سنگار پر ہوتی ہے، پہلی کمزوری۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ جھگڑا کے وقت یہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھ بھی نہیں سکتی ہے۔ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا عورتیں اتنے ایڈوانس رہی تھیں، آج کی جو عورتیں ہیں وہ بہت آگے بڑھ چکی ہیں۔ قرآن کے نزول کے وقت چونکہ آج تو زیادہ تر مرد عورتوں کے سامنے خاموش رہتے ہیں، عورتیں زیادہ بولتی ہیں، لیکن جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا مرد زیادہ بولتے تھے، عورتیں خاموش رہتی تھیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی کمزوری کو بتایا کہ وہ اپنی زبان کو بھی صحیح طریقے سے بول نہیں سکتی ہے۔ اور آج تو ہماری ماں اور بہنیں کی زبانیں ماشاءاللہ تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہیں۔ لہٰذا عورتیں، آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرورت کے تحت بولا کریں اور اتنے ہی بولیں جتنے شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے جو سورہ شورى کے تحت ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی کا مالک یا صرف بیٹی یا صرف بیٹا یا کسی کو بانجھ بنانے کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، جسے جیسا چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ صرف بیٹیوں کو نوازتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے اللہ چاہتا ہے صرف بیٹوں سے نوازتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک کہ اللہ خوب جاننے والا، قدرت والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو کتنے ایسی ساس بھی ہیں جو اپنے بہو پر کوستی ہیں اور کہتی ہیں کہ صرف بیٹی ہی پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر عقیدہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹا عطا کرتا ہے۔ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ کتنے ایسے طلاق ہو جاتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں اپنے ہمارے مقدر میں رکھی ہے اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا کسی انسان میں اگر کمزوری ہے، چاہے مرد ہو یا خاتون، آپ علاج معالجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین کسی کو نہیں دیتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلہ سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ بانجھ بھی رکھتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جس کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، جس کے پاس صرف بیٹے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیٹی اور بیٹے دونوں کے مالک ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بانوی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ کتنے ایسے انسان ہیں جس کو اللہ رب العالمین اگر کچھ عطا کرتا ہے تو اس عطا کردہ چیز سے انسان ناخوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے ناخوش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہی اس طرح سے کیوں کیا ہے، مجھے ہی کیوں کیا، مجھے کیوں غریب بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کی تقسیم کو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں تقسیم کیا ہے، کیا اس تقسیم سے تم ناراض ہو جاتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو تقسیم کیا ہے، کیا تم اس تقسیم سے ناراض ہو جاتے ہو؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی تقسیم سے تم ناراض ہوتے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں معیشت کو، یعنی روپیے پیسے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے
کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے دنیاوی زندگی میں. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کا محتاج رہے، بعض کا تابع رہے. اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ نے مال اور دولت میں کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو اسی طریقے سے جاہ اور منصب میں عہدہ میں کسی کو زیادہ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو عقل اور سمجھ میں زیادہ عطا فرمایا ہے. اگر اللہ رب العالمین سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو یہ دنیا نہیں چلتی. دنیا کا جو نظام ہے چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے سب کو ڈاکٹر نہیں بنایا، سب کو انجینئر نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے سب کو ٹیچر نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے سب کو سائنٹسٹ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے سب کو مزدور نہیں بنایا. کیوں؟ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، جس کو اللہ نے سخریہ کہا. سخریہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا محتاج. اگر ایک انجینئر ہے تو وہ مزدور کا محتاج ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو مریض کا محتاج ہے، ایک مزدور ہے تو وہ بھی مالک کا محتاج ہے. اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کی تقسیم سے انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ رب العالمین اس نظام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے غریب اور فقیر بنایا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس کا بھی کوئی دوسرا محتاج ہے. ایسا نہیں ہے کہ غریب کا کوئی محتاج نہیں ہے، ضرور محتاج ہے. امیر جس طریقے سے غریب امیر کا محتاج ہے تو امیر بھی کس کا محتاج ہے؟ غریب کا محتاج ہے. ورنہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کون بناتا ہے؟ مزدوری کا کام کون کرتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی تقسیم سے راضی رہنا چاہیے اور ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے اسی رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے جو ابھی ہم اور آپ جس رات میں شب بیداری کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یقیناً ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر مضبوط چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس آیت کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو شب برات کے بارے میں یہ رات ہے اور اس رات کو تقدیر کی رات کہی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی رات میں ہر مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. حالانکہ غلط ہے. قرآن کو اللہ رب العالمین نے شب برات میں نازل نہیں کیا. کس میں نازل کیا؟ شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر کب ہوتا ہے؟ شعبان کے مہینے میں نہیں ہوتا، رمضان میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. اور بابرکت رات کیوں اس کو کہی گئی ہے؟ اس کے چند وجوہات ہیں. مثال کے طور پر یہ رات نزول قرآن کی رات ہے. یہ رات فرشتوں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے اترنے کی رات ہے. ہر رات یہ لوگ نہیں اترتے ہیں. اسی طریقے سے ایک سال کے جو واقعات کے جو فیصلے ہونے والے ہیں اسی رات میں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اور یہ رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ لیلہ مبارکہ. اس کا دوسرا نام کیا ہو؟ جیسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ. یعنی شب قدر کا تیسرا نام کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ. لہٰذا یہ لیلہ مبارکہ یہ شعبان کی رات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اس کو نازل کیا جو انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا تمہاری رشد ہدایت کے لیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آج بہت سارے لوگ ہمیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ مشرک ہے.
اور مزاروں اور درگاہوں کے سامنے سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، یہ ہم اور آپ عام طور پر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے شرک کا ایک نقطہ ہر انسان کے سامنے بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ نقطہ ہر انسان میں ہے۔ اس نقطہ سے ہمیں اور آپ کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے بنا لیا ہے الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آج کتنے ایسے انسان ہیں جو رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ آج اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ من چاہی زندگی گزارتے ہیں، ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا رب جو چاہتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کا شرک ہے، اور اکثر لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ نے من چاہی زندگی کو بھی شرک سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو آسمان اور زمین، یا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہے حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور ایک مقرر وقت تک کے لیے۔ یعنی یہ آسمان بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ زمین بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، سمندر اور پہاڑ، جنگلات، جو بھی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، لمٹ ٹائم ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا پھر یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو بھی نعمتیں ہیں یاد رکھیں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کو آتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ ایسی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہوئے یا حاصل کرنے کے لیے ایسے مدہوش نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے آخرت کی جو بہترین زندگی اس کو بھلا بیٹھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کو بہتر چاہتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس زندگی کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا ہے، آج دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ نعمتیں تو زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں بہت سے نہریں ہوں گی جو پانی کی ہوں گی، غیر آسن، جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ پانی کی نہر، وانہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، وانہار من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوگی، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو صاف ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تقریباً 4 قسم کے نہروں کی بات کہی ہے، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر، 4 قسم کے نہریں ہوں گی۔ اور دنیا میں اگر ایک پانی ہے تو پانی ہمیشہ اچھا نہیں رہتا، بلکہ پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، لہٰذا وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دودھ آپ فریج میں بھی زیادہ دنوں تک نہیں رکھ سکتے، کچھ دنوں تک رکھ سکتے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی جو شراب ہے یہ تو ایسی شراب ہے کہ جس سے پینے کے بعد انسان اس کا اپنے ہوش حواس کو بیٹھتا ہے اور وہ نہ جانے کتنی برائیوں کو انجام دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو
جنت کی جو شراب ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں سر کا بھی درد نہیں ہوگا، درد سر بھی نہیں ہوگا، اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ اس شراب کو تیار کر رکھا ہے، لہٰذا کوئی انسان اگر جنتی شراب پینا چاہتا ہے تو دنیاوی شراب سے توبہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پی رہا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم جنت کی شراب ہمیں ملے تو دنیاوی شراب کو ترک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شہد کی بھی نہر ہوگی، تو وہاں پر جو ہے ایسا نہیں کہ پھل کے ذریعے سے شراب بنائی جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ دودھ بھینس اور گائے کے ذریعے سے، ایسا بھی نہیں ہے کہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بنائے گا، نہیں، بلکہ وہاں پر اللہ کے حکم سے یہ سب نہریں ہوں گی اور جاری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام نہروں سے، اللہ رب العالمین ان تمام مشروبات سے اللہ پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ